السلام علیکم۔ میری بیوی نے چھت پر بنے کمرے کو کلینک بنا لیا، جہاں وہ 5 عورتوں کا ایسا شرطیہ علاج کرتی کہ وہ جلد ہی حاملہ ہو جاتی، اور میری ڈیوٹی سیڑھیوں کے پاس بنے کاؤنٹر پر لگا دی اور سختی سے منع کر دیا کہ اوپر اندر ہرگز نہیں آنا، کیونکہ اندر عورتوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں مان جاتا، کیونکہ میری بیوی ڈھیروں پیسے جو کما رہی تھی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرانگی ہوتی جب کلینک میں وہی عورتیں جاتیں جنہوں نے ٹوپی والا برقع پہن رکھا ہوتا۔ ایک دن مجھے بیوی پر شک ہوا تو میں بھی برقع اڑ کر اندر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہمارے چھت پر بنے کلینک کی دھوم دور دور تک جا پہنچی تھی۔ میری بیوی سارا دن چھت پر بیٹھی 5 عورتوں کا معائنہ کرتی رہتی، میں کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ میری بیوی نجمہ مجھے بھی اچھی خاصی تنخواہ دیتی، زندگی میں بڑا چین تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما رہے تھے۔ میں آج پھر کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جب ایک مرد اور عورت میرے پاس آئے اور نجمہ سے ملنے کی اجازت مانگنے لگے۔ میں نے اس عورت کو نجمہ کے کلینک میں داخل ہونے دیا، جبکہ اس کے شوہر کو سیڑھیوں کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو بولا، لیکن وہ کلینک میں جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اس مرد سے کہا، بھائی صاحب، اوپر کلینک میں صرف آپ کی زوجہ ہی نہیں گئیں، اور بھی بہت ساری خواتین موجود ہیں۔ ہمارے ہاں علاج مکمل رازداری سے ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر مجھے علاج کے لیے آپ کا بلڈ گروپ بھی چاہیے، اس لیے آپ ادھر ہی تشریف رکھیے۔ وہ آدمی میری بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ اس کی بیوی کلینک کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اسے کلینک میں داخل ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا جب 2 برقع پوش عورتیں مجھ سے کلینک جانے کی اجازت مانگنے لگیں۔ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ یوں 2 گھنٹے کے بعد اس عورت کا شوہر اکتا گیا تھا۔ وہ بولا، اور کتنی دیر لگے گی؟ میں نے کندھے اچکا کے کہا، کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے بھی کلینک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ وہ مرد بس صبر کر کے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی بیوی باہر آ گئی۔ میں نے جانچتی نگاہوں سے اس عورت کے چہرے کو کھوجا تھا۔ وہاں امید کے دیپک روشن ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اس عورت کے ہاتھ کی جانب دیکھا، اس میں کوئی دوا وغیرہ نہیں تھی۔ وہ میاں بیوی جب ہمارے گھر سے نکل گئے تو وہ 2 برقع پوش خواتین بھی باہر چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد نجمہ بھی کلینک سے نکل آئی تھی۔ اس نے چہرے سے ماسک اتارا اور ہاتھوں سے دستانے اتار کر ڈسٹ بن میں پھینک دیے تھے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میں غور سے نجمہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کافی اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ آخر کار میں نے سوال کرنے کی ٹھانی جو مجھے اکثر پریشان کیے رکھتا تھا۔ میں بولا، نجمہ، تم عورتوں کا علاج کیسے کرتی ہو؟ تم نہ تو پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی دائی ہو، پھر تمہاری اتنی مشہوری کیسے ہو گئی؟ ہر جگہ تمہارا ہی چرچا ہے۔ نجمہ ہنس کر بولی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مجھے میری ضرورت نے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میری وجہ سے کتنی عورتوں کے گھر ٹوٹنے سے بچ گئے۔ میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے نجمہ مجھ سے اس قدر رازداری کیوں برتتی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، مجھ سے تو یہ راز شیئر کر لینا چاہیے تھا۔ پہل تو مجھے نجمہ کے کسی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ نجمہ وقت گزاری کے لیے یہ سب کر رہی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کمال ہی ہو گیا۔ فقط 1 سال کے اندر نجمہ کے کلینک کی دھوم دور دور تک جا پہنچی تھی۔ کچھ عورتیں ایسے شہروں اور قصبوں سے علاج کروانے آتی تھیں جن کا ہم نے پہلے کبھی نام بھی نہ سنا تھا۔ دراصل بانجھ پن ایسا مرض ہے جو ہر تیسرے چوتھے گھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اکثر تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بانجھ ہوتی بھی نہیں ہیں، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر ہوتی ہے، مگر ان عورتوں کے سسرال والے ان کا جینا حرام کیے بیٹھے ہیں۔ جب نجمہ نے اپنا کلینک کھولا تھا تب اس کے پاس پورے سال میں فقط 2 عورتیں علاج کروانے آئی تھیں۔ اللہ کی کرنی سے ان دونوں عورتوں کے ہاں اولاد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہر جگہ ہی نجمہ کے کلینک کی باتیں ہونے لگیں۔ اب تو ایک دن میں 20 عورتیں اپنا علاج کروانے آتی تھیں۔ نجمہ سے اکیلے یہ سب سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے سیڑھیوں کے پاس ہی کاؤنٹر بنوا دیا۔ پھر اس نے میری تنخواہ بھی لگا دی تھی۔ ہمارے گھر میں دولت کی ریل بیل ہو گئی تھی۔ میرے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے بہترین لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ نجمہ ان کو طرح طرح کے کھانے کھلاتی۔ پہلے تو 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس جاتے تھے۔ اب میں نے بھی نجمہ کے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اب میں ہر چیز پر گہری نگاہ رکھتا تھا۔
یوں ہوتا تھا کہ کوئی عورت علاج کے لیے آتی تو کچھ ہی لمحوں کے بعد کچھ برقع پوش خواتین بھی آ جاتی تھیں۔ علاج کا عمل 4-5 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار نجمہ سے علاج کا طریقہ کار پوچھا، مگر وہ ہر بات میری بات کو ٹال دیتی تھی۔ نجمہ کا کلینک میرے لیے ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جس میں میرا داخلہ ممنوع تھا۔ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ میں مریضوں کی موجودگی میں اس کلینک میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر جب وہ خالی پڑا ہوتا تب وہاں جانے کی پابندی مجھے کچھ عجیب لگتی تھی۔ خیر، میں نے اپنے ذہن سے ایسے خیالات کو جھٹک دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا جب میں بالکل ہی بیکار تھا۔ گھر میں 2 وقت کے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوتے تھے۔ نجمہ مجھے سارا دن نکمے ہونے کے طعنے دیتی، جو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ کبھی پیار سے سمجھاتی تو کبھی لڑ جھگڑ کر میرا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بستی تھی۔ میں تو شادی سے پہلے بھی نکما ہی تھا، کوئی کام کاج تو کرتا نہ تھا۔ اماں نے میری شادی کروا دی تاکہ مجھ پر بوجھ پڑ جائے اور میں ذمہ دار ہو جاؤں، مگر شادی اور 3 بچوں کا بوجھ بھی مجھے راہ راست پر نہ لا سکا۔ پہلے تو نجمہ کچھ نہ کہتی، روکھی سوکھی کھا کر صبر شکر کرتی، مگر جب بچے بڑے ہونے لگے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگے تو وہ اکھڑ مزاج ہو گئی۔ پھر جب بچوں پر فاقوں کی نوبت آئی تو وہ کسی سے کہیں کہلوا کر مجھے کام پر رکھوا دیتی۔ میری سستی دیکھ کر مالک مجھے بہت جلد فارغ کر دیتا۔ نجمہ نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، گھر چھوڑ کر چلی گئی، طلاق تک کی دھمکی دے ڈالی۔ میں 4 دن چستی سے کام کرتا تو 5ویں دن سستی مجھے پھر سے اپنے حصار میں جکڑ لیتی۔ اب میری بیوی نجمہ کچھ دنوں سے پریشان سی رہتی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ بہت واضح تھی۔ میں 5ویں بار بھی ملازمت سے نکالا جا چکا تھا۔ میرے 3 بچے تھے۔ بچوں کی بھی 100 ضروریات ہوتی ہیں اور آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ نجمہ ایک دن میرے پاس آئی اور بولی، رضا، میں چھت پر بنے کمرے کو اپنا کلینک بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنس کر ٹال دی۔ اس نے 1-2 بار پھر سے کلینک بنانے کی بات کی تو میں خاموش نہ رہ پایا۔ میں بولا، کس چیز کے لیے کلینک بناؤ گی؟ نہ تو تم پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی کام دھندہ جانتی ہو۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، تم جیسے بیکار مردوں کے ساتھ رہنے والی عورت 100 تدبیریں سوچ لیتی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے کہ جو من میں آئے کرو۔ پھر اس نے میری مدد کے بغیر ہی اپنا کلینک سیٹ کر لیا تھا۔ وہ بولی، میں 5 عورتوں کا علاج کیا کروں گی۔ میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، مگر وہ اپنی دھن کی پکی نکلی تھی۔ آج وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی جس کی وہ تمنا کیا کرتی تھی۔ اب اس کے کام کا طریقہ کار جاننے کی خواہش تو دل میں سر اٹھاتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتا کہ چلو وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے کرتی رہے، کم از کم روٹی روزی تو لگی ہوئی تھی۔ میرے والدین تو اب وفات پا چکے تھے۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے ایک نکما انسان سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ اب جب میرا اور نجمہ کا کاروبار چل پڑا تو اسے بھی ذرا آسرا مل گیا تھا کہ اس کا میکہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے دکھ سکھ مجھ سے بانٹ لیا کرتی تھی۔ شازیہ نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے۔ ساس بھی اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی کی تلاش میں ہے۔ شازیہ کا شوہر اسے طلاق دینے کا سوچے بیٹھا تھا۔ 10 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا، اب تک اسے اولاد ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ شازیہ کے ساس نے اس پر بانجھ پن کا ٹیگ لگا دیا تھا۔ میں نے شازیہ کا مسئلہ نجمہ سے ڈسکس کیا۔ میں نے نجمہ سے کہا، نجمہ، تم شازیہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے۔ نجمہ نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ میں بھی چپ کر گیا۔ میں یہ بات اول روز سے ہی جانتا تھا کہ نجمہ شازیہ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شازیہ کا غصیلا پن تھا۔ نجمہ جب بیاہ کر میرے گھر آئی تب شازیہ بھی 2 ماہ کے لیے میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ تب میرے والدین بھی حیات تھے، اس لیے شازیہ کا اپنا پلڑا بھاری محسوس ہوتا تھا۔ وہ نجمہ کے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ وہ کبھی کہتی کہ تمہیں گول روٹی نہیں بنانی آتی تو کبھی کہتی کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب شازیہ میرے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی، بھائی آج مجھ سے میرا میکا بھی چھوٹ گیا۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، والدین کا گھر تب تک ہی اپنا ہوتا ہے جب تک بھابھی بیاہ کر نہیں آتی۔ شازیہ اس قدر رقت سے رو رہی تھی کہ میرا دل بھی بسیج گیا۔ میں بولا، ارے آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ پتہ بھی تو چلے۔
تب شازیہ نے بتایا، نجمہ بھابی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور گھر سے نکل جانے کا کہا ہے۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے میری ماں جیسی بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی؟ میں نے غصے میں آ کر نجمہ کے رخسار پہ تھپڑ جڑ دیا تھا۔ نجمہ کے دل سے ابھی تک اس بات کا دکھ اور غصہ نہیں جاتا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار معافی بھی مانگی، مگر وہ اس واقعے کو بھولنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ نجمہ کا کلینک اللہ کے فضل سے بڑے احسن طریقے سے چل رہا تھا۔ دولت کی ریل بیل تھی، سکھ ہی سکھ تھا، مگر اب مجھے شازیہ کی فکر راتوں کو سونے نہ دیتی تھی۔ دن تو ڈیوٹی میں گزر جاتا، جبکہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ جاتی تھی۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا تھا جب ایک جوڑا علاج کی خاطر آیا۔ شوہر کو تو میں نے باہر ہی بٹھا دیا، جبکہ عورت کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دو نقاب پوش عورتیں کلینک میں داخل ہونے کی اجازت مانگنے لگیں۔ میں نے ان کو بھی کلینک میں بھیج دیا۔ میں ان دو عورتوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ برقع پوش عورتیں تقریباً ہر روز ہی کلینک کا چکر لگاتی تھیں۔ نہ جانے ان کا مسئلہ ابھی تک نجمہ کیوں حل نہ کر پائی تھی۔ 3-4 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ جب وہ عورت کلینک سے نکلی، اس عورت کے نکلتے ہی وہ نقاب والی عورتیں بھی کلینک سے نکل آئی تھیں۔ وہ دونوں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ جب میری نظر ایک عورت کے پاؤں پر پڑی، اس نے مردانہ چپل پہن رکھی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے اس عورت کی مردانہ چپل نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ دونوں میری آواز پر رک گئیں۔ میں نے جلدی سے بات بنائی۔ میں بولا، بہن، آپ کا مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو بڑے دنوں سے آتے دیکھتا ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک عورت بولی، ہم دوسری عورتوں کے مسائل حل کروانے آتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں آگے بڑھ گئی تھیں۔ اب سارا معاملہ حل ہو چکا تھا۔ اصل میں یہ دو عورتیں ہی دوسری عورتوں کا علاج کرتی تھیں۔ سارا کریڈٹ نجمہ نے لے رکھا تھا۔ خیر جو بھی تھا، مجھے عام سے غرض تھی۔ میں نے پیڑ گن کر کیا لے لینا تھا؟ میں کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا جب مجھے شازیہ کی کال آ گئی۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، بھیا میرا گھر بچا لو، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، تم کسی بھی طرح اپنی بیوی کو میرا علاج کرنے پر رضامند کر لو۔ میں نے اسے حوصلہ دے کر فون بند کر دیا تھا۔ علاج والی ساری عورتیں جا چکی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کلینک میں جا کر نجمہ سے شازیہ کے مسئلے پر بات کرتا ہوں۔ میں اپنے ہی دھیان میں کلینک کا دروازہ کھول کر آگے بڑھنے لگا تو نجمہ ایک دم سے چلا اٹھی۔ وہ بھاگ کر مجھ تک آئی تھی، مجھے دھکا دے کر باہر لے آئی۔ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ ایک بار جب کہا ہوا ہے کہ کلینک میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے تو تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نجمہ کی اس بدتمیزی پر ایک لمحے کے لیے میرا دل گھائل ہو گیا تھا، لیکن مجھے نجمہ سے کام نکلوانا تھا، اس لیے میں مسکرا کر کلینک سے باہر نکل آیا۔ نجمہ بھی باہر آ گئی تھی۔ میں بولا، نجمہ، میری بہن شازیہ کا گھر ٹوٹنے سے بچا لو، اس کا بھی علاج کر دو، تو میں اس کام کے لیے دگنی فیس دینے کو تیار ہوں۔ نجمہ نے دائیں بائیں سر ہلا کر انکار کر دیا۔ وہ بولی، شازیہ کا تو کوئی علاج میرے پاس نہیں، بس اتنا ہے کہ اسے کہہ دو کہ نماز قرآن کی پابندی کرو، اللہ جھولی بھر دے گا۔ میں بولا، یہ باتیں تم ان عورتوں کو بھی کہہ سکتی ہو جو تم سے علاج کروانے آتی ہیں، میری بہن کی باری تو میرا بھی یاد آ گیا ہے۔ نجمہ صاف مکر گئی تھی۔ وہ بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں شازیہ کا علاج نہیں کر پاؤں گی۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے نجمہ سے کلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے 2-3 دن اس سے بالکل ہی بات چیت نہیں کی تھی۔ اس سے بالکل میری پرواہ تھی ہی نہیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جو عورت پیسہ کمانے والی ہو جائے وہ پھر مرد کو کسی گنتی میں نہیں لاتی۔ خیر کچھ ہی دن گزرے ہوں گے جب شازیہ سوجے ہوئے نیلے چہرے کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے بتایا، آج پھر میرے شوہر نے 5 پن کا تانا دے کر مجھے مارا ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد مجھے طلاق دے دے گا۔ شازیہ نجمہ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی، بھیا نجمہ کو منا لیں، یہ میرا علاج کر دے۔ مگر نجمہ کا دل پتھر کا تھا، وہ کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے نجمہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو نجمہ، بہن نے ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، برا کیا، اس کی معافی میں تم سے مانگتا ہوں۔ میری بہن کا گھر اجڑنے سے بچا لو۔ نجمہ بولی، اگر شازیہ کا شوہر اسے طلاق دے دے گا تو ہم اس کی دوبارہ شادی کر دیں گے۔ میں بس نجمہ کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور بولا، تم میری بہن کی طلاق پر تو رضامند ہو گئی ہو، مگر اس کے علاج کے لیے رضامند کیوں نہیں ہو رہی؟ نجمہ بولی، میری مجبوری ہے،
میں اپنے خاندان کے کسی بھی لڑکے کا علاج نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے نجمہ کی بات نے چکا دیا تھا، مگر میں خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شازیہ طلاق لے کر میرے گھر آ گئی۔ مجھے نجمہ پر شدید غصہ بھی تھا، مگر مجھے اس پر شک ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے آخر شازیہ کا علاج کیوں نہیں کیا۔ شازیہ اب نجمہ سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں بیٹھی روتی رہتی، مجھے کہتی، بھیا اگر تمہیں ذرا سی بھی غیرت ہے تو نجمہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، ارے بہن، خالی غیرت سے پیٹ نہیں بھرا کرتے، میں تو کسی کام کاج کا ہوں نہیں، میرے بچے اور تم بھوک سے مر جاؤ گے۔ اب شازیہ ہر وقت چوکنا رہتی تھی۔ وہ نجمہ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ ایک ایک عورت کا حساب لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دن میرے پاس آ کر بولی، بھیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ نجمہ نے میرا علاج کیوں نہیں کیا؟ میں بولا، ہاں بہت بار سوچا ہے، اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ شازیہ بولی، بھیا دال میں کچھ کالا ہے، میرا علاج فقط اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے من میں کھوٹ ہے، اس کا کام اصل میں شفاف نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تمہاری تو آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے جو تم ہر روز نقاب پوش مردوں کو پہچان ہی نہیں پائے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ جب بھی کوئی عورت علاج کے لیے آتی ہے تو تم اس کے شوہر کو نیچے بٹھا دیتے ہو اور اس کا بلڈ گروپ وغیرہ چیک کرنے کے بہانے اس آدمی کو مصروف کر دیتے ہو۔ پھر تو برقعے میں لپٹی خواتین آتی ہیں جو دراصل عورتیں نہیں مرد ہیں، پھر وہ کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ لازمی تمہاری بیوی کوئی بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں شازیہ کی باتوں پر چونک گیا تھا۔ شازیہ نے مجھے نیا کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس نے تو وہی باتیں کی تھیں جن کے متعلق مجھے پہلے ہی شکوک و شبہات تھے، مگر میں پیسے کے لالچ میں آ کر اپنے شک کو کچل دیتا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا، کل جب کوئی عورت علاج کروانے آئے گی تو ہم دونوں ٹوپی والا برقع پہن کر کلینک کے اندر داخل ہو جائیں گے، تب سارا راز ہم پر افشاں ہو جائے گا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ اگلے دن میں بالکل نارمل رہا، میں نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے نجمہ کو مجھ پر شک ہوتا۔ نجمہ اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک ایک جوڑا علاج کی غرض سے آ گیا تھا۔ بیوی کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو سیڑھیوں کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو بولا۔ میں خود کاؤنٹر کو چھوڑ کر نیچے گھر میں آ گیا۔ میں نے شازیہ کو اشارہ کیا تو وہ 2 برقعے لے کر میرے سامنے آ گئی۔ ہم نے جلدی سے وہ برقعے پہنے اور نجمہ کے کلینک میں داخل ہونے لگے تھے۔ نجمہ کا کلینک نہایت عمدہ تھا، وہ ڈرائنگ روم کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ وہ عورت جو علاج کی غرض سے آئی تھی وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نجمہ کی نظر جیسے ہی مجھ پر اور شازیہ پر پڑی تو وہ بولی، رفیق آ گئے ہو تم، تو چلو اپنا یہ کیس سنبھال لو۔ میں نے شازیہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کیس کیسے سنبھالتا؟ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ نجمہ بولی، بچوں والی فائل کہاں ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ اس کے شوہر کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے۔ اس عورت کا نام تو فائل میں لکھ لو۔ ٹھیک آج کے بعد اے پازیٹیو بلڈ گروپ والا نوزائیدہ بچہ اس کی گود میں ہونا چاہیے۔ میں نے جلدی سے اپنا ٹوپی والا برقع اتار کر پھینکا تھا۔ میری تقلید کرتے ہوئے شازیہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ نجمہ ایک دم سے بھوکھلا کر رہ گئی، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں بولا، نجمہ آج تم مجھے اپنے علاج کا طریقہ بتاؤ گی، اس کے علاوہ میں ایک بات بھی سننا نہیں چاہتا۔ نجمہ بھوکھلائی ہوئی تھی۔ وہ بولی، تو تم کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ غربت نے ہمارے گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے 5 عورتوں کے علاج والا کلینک کھولنے کا مشورہ دیا تھا۔ میری سہیلی فاخرہ ایک NGO چلاتی ہے جہاں وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے جن کے والدین کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ والدین نوزائیدہ بچوں کو پالکنے میں ڈال جاتے ہیں تو کچھ بچے کچرے کے ڈھیر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو کسی درندے کا نشانہ بن کر حاملہ تو ہو جاتی ہیں مگر ان بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتے، اس لیے وہ صحبت سے آ کر اپنے بچے تھما جاتے ہیں۔ فاخرہ نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت امید سے نہیں ہوتی تو اس کا شوہر بچہ ایڈاپٹ کرنے کے بجائے دوسری شادی کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسے میں کئی عورتوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ فاخرہ نے اپنے 2 کرندے مجھے دیے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی عورت میرے پاس علاج کی غرض سے آتی تو میں اسے سیدھی سی بات بتا دیتی کہ علاج میں کرنا نہیں جانتی، بس بچہ ان کو مل جائے گا۔ میں ان کے شوہر کا بلڈ گروپ لے لیتی اور اسی بلڈ گروپ کا بچہ 9 ماہ کے بعد اس عورت کو تھما دی تھی۔ میں نے شازیہ کا علاج اس لیے نہ کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میرا ڈھنڈورا پیٹ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی۔ شازیہ ایک دم رونے لگی تھی۔
وہ بولی، نجمہ تمہارے اندر یہ ڈر بھی تھا، میرے برے رویے نے ڈالا تھا۔ اگر میں شادی کے شروع کے دنوں میں تم سے لڑتی نہ جھگڑتی تو تم اس قدر خوفزدہ نہ ہوتی۔ بہن تو میرے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی دیتی، آج میں یہاں طلاق لے کر نہ بیٹھی ہوتی۔ مگر آج میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کار خیر میں میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ تم نے جو کام شروع کیا ہے یہ نیکی والا ہے۔ اس طرح بے یار و مددگار بچوں کو والدین مل جاتے ہیں اور عورتوں کے گھر اجڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ نجمہ اور شازیہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ میری آنکھ میں بھی آنسو آئے تھے، مجھے اب نجمہ پر فخر ہونے لگا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔